جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید صاحب کے ساتھ. جاوید صاحب بہت شکریہ، لیکن آپ کے لیے آپ کے کریڈٹ کے ساتھ بہت عجیب و غریب سی چیز جڑی ہے اور جو میں نے اور میرے آڈینس نے ہمیشہ سے آبزرو کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنی آپ نے ہمیں بری خبریں دی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں، اور اچھی خبریں دینے کی تو زحمت آپ کو ہوئی نہیں. میرے ساتھ تو میں تو گواہ ہوں اس بات کا. مطلب یہ میرے لیے اور ہمارے سننے والوں کے لیے ایک اچھی خبر تھی. سننے والے نہیں، دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں میرا خیال ہے. سامعین اور ناظرین، جی سامعین اور ناظرین کے لیے اچھی خبر تھی کہ ملک اس وقت سیاسی بحران میں ہے، اور سارے بحرانوں کی جڑ سیاسی بحران، وہ آئینی بحران ہو، وہ معاشی بحران ہو، سیاسی بحرانوں کی وجہ. سیاسی بحران حل ہو جائیں تو باقی بحران بھی حل ہو جائیں گے. اب 26 اکتوبر کو جمعرات والے دن جب آپ اور میں آخری پروگرام کر رہے تھے، ایک بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ دو سیاسی حریف شدید مخالف، جے یو آئی اور پی ٹی آئی، تحریک انصاف کا وفد، اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر، جی جی بڑے متحرک اور بڑے اہم رہنما، ان کے دیکھنا آپ یہ ہنستے ہنستے ان کی ملاقات ہو گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. اب یہ ہمارے لیے اچھی خبر تھی. میں نے بڑے مطلب انرجی کے ساتھ، بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ آپ کو یہ خبر دی. آپ نے مجھ سمیت ہماری آڈینس کو، سامعین و ناظرین کو، مطلب اس خبر، اچھی خبر کو ایک بری خبر بنا کے پیش کیا. آرٹ تو آپ کو آتا ہے، ساری بری یہی کام کیا، اور ہمارا مطلب ہمارے نصیب پھوٹے ہوئے ہیں کہ آپ کی ہر بری خبر سچ ثابت ہو جاتی ہے. کہ وہ جو آپ فرما رہے تھے، وہ کیا فرمایا تھا آپ نے کہ یہ ملاقات، کیا کہا تھا آپ نے؟ میں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں ہے، اس میں اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر. یو شوڈ فیل پراؤڈ آن دس کہ آپ کا جو کامنٹ اچھا، بہرحال آپ کو تو چونکہ آپ کا سچی بات ہے کہ ہر پروگرام کے انٹرو کے ساتھ آپ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی طرح مجھے رگیدتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دینا ہے. اللہ بھلا کرے، آپ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ ہم آپ کو آپ لیکن میری ڈھیٹ ہڈی سے قطعی واقف نہیں ہے. اگر آپ مجھے موقع دیتے، میں بلکہ آج ایک بہت خوشگوار نوٹ پر جو ہے میں اپنے آج کے شو کا آغاز کر رہا تھا. نصرت جاوید اور جی صاحب، میں آپ کو بتاتا کہ دیکھو بھائی، لاہور میں راول پنڈی کی لال حویلی سے ابھرے چے گویرا سے بڑے انقلابی، جو قوم کے نوجوانوں کو جلا دو، پکڑ لو، جانے نہ دو، مروسی سیاست، بالآخر اپنے کہنے کے مطابق شیخ ثابت ہوئے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. ایسا چلا کاٹا کہ صاحب آج لال حویلی ڈی سی ہو گئی، کامیاب چلا. اب ہم کوشش یہ کرتے کہ یار ایسا چلا ہم بھی اس سے گزرے، کچھ آپ کی بھی توقعات ہوں گی، ہم بھی فیض یاب ہوں اس چلے سے. تو آج کل تو خیر فیض یابی نہیں ہوتی، شاید کچھ اور ہوتی ہوگی. اینی وے، چونکہ آپ اس کے لیے جو ہے، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر آپ میری زبان نہ ہی مزید کھلوائیں اس جے یو آئی، اور آپ جس چیز نے آپ کو بہت خوش کیا. سہیل صاحب ہمارے سینئر ہیں. سہیل صاحب پوری طرح سہیل وڑیچ، سہیل کو کچھ بھی کہہ سکتے سہیل ہیں. احمد صاحب بھی ہیں، ہم دونوں نے سہیل احمد صاحب، ٹھیک کہہ رہے، کنفیوژن نہ ہو. سہیل احمد صاحب کے ساتھ میں نے بہت ایک فلم بھی ابھی میں نے کی ان کے ساتھ لاسٹ، تو وہ بھی بہت بڑے اداکار ہیں. سہیل وڑیچ صاحب بہت بڑے صحافی ہیں. ان کی بد نصیبی سہیل کی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا، بڑے اچھے آدمی ہیں. مطلب ہم دونوں نے اچھا کام کیا، میں نے ان کے ساتھ کام کیا، انہوں نے میرے ساتھ. ان کے لیے ہرگز فخر کی بات نہیں ہوگی. اچھا، بہرحال بات کرو نا سہیل وڑیچ کی. سہیل وڑیچ صاحب کا کالم، اس کالم میں بھی انہوں نے اس اچھی خبر کا تذکرہ کیا جو میں نے اور میرے سامعین و ناظرین نے اڈاپٹ کی، اور اس انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ پختونوں نے ایٹ لیسٹ مفاہمت کی طرف اور اعتدال پسندی کی طرف اور بھائی چارے کی طرف اور بات چیت کی طرف اس سیاسی ماحول میں قدم بڑھایا. اچھا بھائی، سہیل وڑیچ جو ہیں، سر ہم ایک دوسرے کے پرانے شناسہ ہیں. میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا دوستی کا، لیکن ہم کافی ایک دوسرے کے قریب ہیں. اب وہ گزشتہ کچھ دنوں سے اپنے کالموں میں مسلسل وہ آپ والی ایک تمنا کا اظہار کیے جا رہے ہیں کہ یار کچھ مفاہمت ہونی چاہیے، انتقام چھوڑو، آگے بڑھو، یہ وہ. اس حوالے سے انہوں نے اپنے اسی خوشگواں انداز میں اس کو دیکھا. میں ذاتی طور پر جو ہے، میں
سہیل بڑیچ بنیادی طور پر ایک نیک نیت آدمی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست میں تخت یا تختہ ہوتا ہے. وہ نیک نیتی سے جو تجاویز پیش کر رہے ہیں نا میرے بھائی، وہ اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جماعت ہے، اس کے سربراہ جب کے پی کے میں جلسوں سے خطاب کرتے ہیں تو ایک ہی آواز، ڈیزل ڈیزل، یعنی کہ چھڈو جی پہلے مولانا ہوتے. وہ یہودی کہنا شروع کر. دوسری طرف سے وہ یہودی ایجنٹ. اب یہ جو ملاقات ہوئی اور وہ کیوں ہوئی، کس طرح ہوئی، اور اس کا انجام یہی ہونا تھا. کیسے ہوتا ہے یار کہ آپ اتنی ہسٹورک نہیں، آپ نے تو اسے خیر انجام بھی پہنچا دیا. میں کاکا خیل، فخر کاکا خیل بھی ہمارے ساتھ ہیں. بسم اللہ، الحمدللہ، اچھی بات ہے جو بندہ مجھے خود تو وہاں آپ پہ نے موجود ہے. جی فخر کاکا خیل، تھینک یو ویری مچ میرے بھائی. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہی کو صاحب کی رہنمائی فرما دیں، لیکن صرف ایک تصحیح فرما دیجئے گا. میری اطلاع کے مطابق، یعنی تصدیق فرما دیجئے گا، میری اطلاع کے مطابق اس ملاقات کا انیشیٹو جو ہے وہ بیرسٹر سیف صاحب نے لیا تھا، جو کسی زمانے میں ایم کیو ایم میں بھی ہوتے تھے اور غالباً یہ لیکن اب ڈٹ کے کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. ہاں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ، خیر ہم بعد میں بات کریں گے. کاکا خیل صاحب ہمارے ساتھ آڈیو پہ ہیں، ویڈیو لنک کا پرابلم تھا. اچھا، ان کے ساتھ چلیں. تو وہ جو بھی ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ فخر صاحب یہ پوری کہانی کیا ہے، کیونکہ میں اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک اہم موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں. نصرت صاحب، جہاں تک سہیل وڑائچ صاحب کی بات ہے تو بظاہر ان کی جو خوشگوانیاں ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہیں، لیکن خبر وہی ہے جہاں آپ نے اشارہ کیا. اور اس خبر کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب تک پیغامات پہنچائے گئے کہ آپ اپ کمنگ الیکشن میں پرویز خٹک کی جو نومولود پارٹی ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلے. تب مولانا صاحب نے میری معلومات کے مطابق سختی سے اس امکان کو رد کیا. اور اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. جو میری خبریں ہیں وہ یہ کہ 2018 کے الیکشن میں مولانا صاحب کو کچھ کینڈیڈیٹس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ آپ ان کو سپورٹ کریں، الیکشن کے بعد یہ آپ کو جوائن کر لیں گے آزاد حیثیت سے. تب مولانا صاحب نے ان کو سپورٹ کیا تھا، اور مولانا صاحب کو گھل آتا پرویز خٹک صاحب سے کہ انہوں نے پھر انہی جو لوگ تھے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا. تو مولانا صاحب نے اس وقت کو یہ کہا کہ بھیا آپ پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ہو چکا ہے، اور خٹک صاحب سے ان کو زیادہ گلے ہیں. یہاں تک کہا کہ غیر سرکاری لوگوں کے ساتھ میں بات چیت نہیں کرتا. اس کیمپ میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جب یہ بات پہنچی تو وہ اس ملاقات کے دوران وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم تیار ہیں کسی بھی سیاسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے. تو آپ پرویز خٹک صاحب ہو گئے یا اور جو لوگ ہیں، آپ کی ان سے ناراضگیاں بجائیں، لیکن ہم اس ملک کے باسی ہیں. اور اس کے حوالے سے بھی ایک بیک گراؤنڈ خبر ہے، اور وہ ہے پی ٹی آئی کو، جو پی ٹی آئی کے حلقوں کی تک آپ رسائی رکھتے ہیں تو وہ شاید اس کی تصدیق بھی کر لیں کہ کافی حد تک لیڈرشپ کے کرائسس کا شکار ہے پی ٹی آئی. اور اب ایک موقع پر یہ جو حضرات ملنے گئے تھے، میری معلومات کے مطابق ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ خان صاحب فی الوقت ان کے باہر آنے کے چانسز یا الیکشن میں حصہ لینے کے چانسز دور دور تک نہیں ہیں. ایسے میں وہ یہ سمجھتے ہیں، جن لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اب چونکہ پارٹی کچھ تاثر یہ آ رہا ہے کہ شاید پرویز الہی صاحب کو تیار کر کے میدان میں اتارا جائے، اور اسی طریقے سے یہ جو لوگ ہیں، خصوصاً اسد کیسر صاحب ہو گئے یا علی محمد خان ہو گئے، یہ وہ نظریاتی لوگ تھے اور ان کو فخر بھائی جو اسد کیسر کی آپ نے بات کی ہے، نہیں، لیکن فخر جو بات کر رہے ہیں نا آپ، فخر میرا خیال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو فاؤنڈرز میں سے ہیں جیسے اسد کیسر ہو گئے. اس سے پہلے ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں فخر بھائی، بیکاز آپ کے پی کے کو ہم سے بہتر جانتے ہیں بطور صحافی. اسد کیسر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی پشاور میں. وہ پریس کانفرنس انہوں نے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کی تھی. اس پریس کانفرنس میں وہ جو ویڈیو پیغام تھا، اس میں انہوں نے بات تو نہیں کی تھی. مطلب اب وہ کس کیپیسٹی میں تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ بھی کلیئر کریں ہمیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. دیکھیں، وہ اسد کیسر صاحب کافی جگہوں پر وہ معاملہ فہمی سے کام لیتے ہیں. وہ آخری وقت تک یہ کوشش کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں
ان کے جو جس کو بڑے بڑے بت کہتے ہیں وہ نہ گر جائیں. اس وجہ سے وہ محفوظ ہو کر کھیل رہے تھے. تاہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کرے ہیں. اور یہ جو ملاقات ہونے جا رہی تھی وہ ایکچولی اس جو آئندہ الیکشن کے لیے راستہ بنانے کی بات ہو رہی تھی. ہماری معلومات کے مطابق خٹک صاحب کو صرف جے یو آئی نے انکار نہیں کیا بلکہ پیپل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے کچھ حلقوں نے بھی, جب ان سے یہ ڈسکس کیا گیا کہ آئندہ الیکشن میں آپ ان کو سپورٹ کریں اور جوائنٹلی آپ آگے بڑھیں, تو انہوں نے بھی انکار کر دیا. اب ایسے حالت میں جب یہ جماعتیں ایک جگہ پر سٹینڈ کر گئی تو پی ٹی آئی کے یہ لوگ جو نظریاتی لوگ تھے, جو پرانے لوگ تھے, اور جو جیسا کہ میں نے ذکر بھی کیا شروع میں کہ سہیل وڑائچ صاحب کی کا کالم ایک لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن اس کا پھر میں نے بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ اب مولانا صاحب کے پاس پہنچے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ بجائے پارٹی مکمل طور پر پرویز الہی صاحب کی طرف جھکاؤ اختیار کر لے اور ان نہیں, لیکن فخر اب تو وہ گنجائش نہیں رہی ہے نا, کیونکہ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب کا تازہ ترین بیان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان نے ان کے قائد کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کی توہین ہے. مطلب ظاہر ہے کہ جب وہ یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اس میں تو اب پھر کیا. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ فضل الرحمان کو کسی مدرسے میں اسلامی اخلاقیات کی اثر نو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تو اب تو بھیا راستے کی گنجائش نہ رہی. اچھا فخر, بالکل ہاں تو بالکل یہی میں نے آپ سے عرض بھی کیا کہ بیرسٹر سیف صاحب کا جو ماضی گزرا ہے, ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک جذبہ خیر تگالی کی ملاقات, الحمدللہ, لیکن اس کے پس منظر میں کیا کچھ ہو رہا تھا اس کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا. جی, اور یقینی طور پر بیرسٹر سیف صاحب اگر ادھر موجود ہیں تو شاید ظاہری بات ہے کہ جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک شکل اس بیرسٹر سیف صاحب کی شکل میں اس پورے پروسیس کو دیکھ رہی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا, مولانا صاحب ظاہری بات ہے اس ملاقات میں تو وہ باتیں نہیں ہو پائی, لیکن یہ ایک جذبہ خیر کہ بھائی ٹھیک ہے اچھا آپ فخر ہاتھ نہیں ملا رہے, ہم حاضر ہیں. اچھا فخر میرے لیے تو چونکہ میرے لیے تو یہ حیران کن خبر نہیں تھی, کیونکہ میں نے پہلے دن ہی جو جس کا عدنان کہہ رہے تھے مجھ سے گلہ کر رہے تھے, میں نے کہا کہ بھائی یہ بیل جو ہے یہ مجھے تو منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی. لیکن مجھے آج آپ کو لینے کا جو اصل مقصد تھا, یعنی میری خواہش یہ تھی کہ دیکھیے یہاں پہ جو غیر ملکیوں, ظاہر ہے کہ زیادہ تر ان کی تعداد افغانوں پر مشتمل ہے, کل اس کی ڈیڈ لائن گزر جائے گی. کیا آپ پشاور شہر میں موجود ہوتے ہوئے پورے کے پی کے پر گہری نگاہ رکھتے ہوئے اور افغان بارڈر کے معاملات پر بھی پوری طرح آگاہ رہتے ہوئے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سگنیفیکنٹ نمبر, بہت بڑی تعداد جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے, واپس جا چکی ہے, یا جانے کی تیاریوں میں مصروف ہے, یا کہ یہ بات ٹیک آف نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیں, اس میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں مختصراً 15 اگست 2021 کا ذکر کرنا ہوگا کہ جب بہت سارے لوگ کچھ جہازوں پہ چل گئے, بہت سارے لوگ رہ گئے, اور 15 اگست کو جب غیر ممالک ایمبیسیز نے اپنا کام مشن کلوز کر لیا, تب ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم ایک اسکریننگ کے عمل سے گزاریں گے. جن لوگوں نے ان غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ کام کیا یا ان کے خاندان کے جو لوگ تھے, تو آپ پاکستان پہنچے, وہاں ہماری ایمبیسی سے آپ رابطہ کریں, پھر ان کے انٹرویوز بھی ہوتے رہیں, جن کی تعداد لاکھوں میں ہے اوبیسلی. تو ایک تو وہ لوگ ہیں, وہ تو آج بھی اسلام آباد میں, پشاور میں, کراچی میں, لاہور میں آپ کو نظر آئیں گے, کیونکہ ان کے لیے, جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کئی خواتین سے میری بات ہوئی جو ماضی میں افغان فوج کا حصہ تھی, اور وہ اتنی انسیکیور خود کو محسوس کر رہی تھی کہ وہ ایئرپورٹ کی طرف نہیں گئی بلکہ انہوں نے پاکستان چمن کا راستہ لیا اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئٹہ پہنچ گئی یا پشاور پہنچ گئی. تو ایک وہ لوگ ہیں, وہ تو قطعاً جانے کے, بلکہ ایک خاتون نے تو یہاں تک کہا کہ میں ترخم کے اوپر خود کو آگ لگا دوں گی. ظاہری بات ہے, وہ ایک جوان بیٹی کی والدہ ہے, افغان فوج میں اس نے سروسز سر انجام دی ہیں. تو وہ جو خوف ہے جن لوگوں کے اندر, لائک میں آپ کو کہوں کہ درجنوں موسیقار ہیں, تو وہ وہاں جا کر کریں گے کیا؟ میوزیشین, وہ جو ایک تو ان کے آلات توڑے جاتے ہیں ادھر, اچھا وہ کہہ رہے ہیں پھر متبادل روزگار کیا ہوگا, وہ بھی ادھر نہیں ہے. تو ایسی بہت ساری تعداد ہے جو اس وقت بھی شش و پنج اور خوف کے عالم میں ہیں. اچھا فخر, میرے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ بہت اعلیٰ سطحی لیول پہ
امریکی حکام نے حکومت پاکستان سے رابطہ کر کے یہ اسپیسیفائی کیا ہے ایک نمبر، وہ ہے 25,000 لوگوں کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جانے پہچانے جو ہیں ہمارے لٹسے کے ایسٹس تھے اور یہ وہ، اور یہ اگر وہاں گئے تو اگر ان میں سے کچھ لوگوں کی اگر رجسٹریشن نہیں بھی ہوئی تو آپ کریں یا آپ ڈیڈ لائن بڑھائیں، اور ان کو کسی بھی صورت جو ہے ہم نے واپس ہم نہیں چاہتے کہ یہ بھیجے جائیں۔ کیا آپ تک بھی یہ اطلاعات ہیں کہ ایسا پریشر آ رہا ہے بالکل، امریکہ اور کی اس طرف میں سے؟ میں اپنے پروفیشن کا ذکر کروں گا، 200 افغان جرنلسٹ ہاں، وہ بھی ان میں شامل ہے، اور یہ 200 افغان جرنلسٹ نہیں ہے، یہ 200 فیملیز ہیں۔ یس یس، جہاں تک واپسی کا تعلق ہے تو اس گیم کے اندر کافی سارے افغانی جو عام افغانی تھے وہ بھی اس لالچ میں پاکستان آئے کہ یہاں ایمبیسیز پر دباؤ ڈالیں گے اوکے، کہ بھئی ہمیں جان کو لے خطرہ جاؤ ہے اور اپنے ساتھ، لے جاؤ۔ لیکن ظاہری بات ہے ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ تو ان میں سے جو 60-70 ہزار کے قریب لوگ واپس چلے گئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر تعداد اس اگست 2021 کے بعد جو آئے تھے اس امید پر کہ ان کو یورپ جانے کا موقع ملے گا، امریکہ جانے کا موقع ملے گا، جنہوں نے نیٹو کے لیکن ساتھ وہ کام کیا۔ انٹرویوز اچھا بھی- کاکا خیل صاحب، فخر صاحب اور نصرت صاحب دونوں سے میرا ایک سوال ہے ایز اے لے مین کے طور پہ، کچھ 7 لاکھ کی تعداد بتائی جا رہی ہے، جو ہم نے سارے افغانیوں کو نکلنے کو نہیں کہا، جو غیر قانونی طور پر، نصرت صاحب جن 25,000 کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ایسا ہی فگر ہے۔ کل ایک کینیڈین ڈپلومیٹ سے بھی یہ ذکر ہوا تھا، ڈپلومیٹک سرکل کے اندر یہ بہت حد تک یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے۔ نیٹو 25,000 والی نہیں سر، نمبر نہیں بتایا انہوں نے، نمبر نہیں، جو نیٹو کے ساتھ کام کرتے رہے وہ ان کے، میں یہ نمبر کہہ رہا ہوں جس کا امریکہ نے ذکر کیا ہے، ناٹ نیٹو۔ میرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے اور دونوں سے میں رسپانس چاہوں گا کہ جو ہم حکومت پاکستان نے بات کی ہے وہ غیر قانونی افغانی نیشنل جو ان کی بات کی، افغان نیشنل کی، اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ نہیں جا سکتے، موسیقار ہیں یا وہ افغانستان آرمی میں یا این ڈی ایس میں کام کرتے تھے اور اب نہیں جانا چاہتے، تو وہ اپنے آپ کو قانونی اگر بنانا چاہیں تو کیا وہ بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ کا موقف تو بڑا واضح بھی ہے اور درست بھی ہے کہ غیر قانونی کی جگہ نہیں ہے پاکستان میں، آپ اپنے آپ کو پہلے رجسٹر کرائیں، تو وہ کیا پروسیس ہے، کیوں نہیں کر رہے یہ لوگ؟ میں ذرا پیچھے چلا جاؤں گا، Sure. لیکن پرابلم جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے تو اس دوران یوکرین کا کرائسس اس نے سر اٹھا لیا۔ اب یورپ نے ان سے منہ موڑ لیا ہے، امریکہ نے کسی حد تک ڈپلومیٹک وہ ہیومینیٹیرین کرائسس کے نام سے پریشر بڑھا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو معلومات ہے، جتنے ڈپلومیٹ سے ہم بات کرتے ہیں کہ بھیا ان کا کرو گے کیا، وہ کہتے ہیں ان کی واپسی کا اگر آپ کوئی مناسب وہ کر لیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان پہنچے، ہم آپ کی ایویکویشن کا بندوبست کر لیں گے، تو اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن اس میں یوکرین وار کا بہت بڑا حصہ ہے جس کی وجہ سے مغرب اپنے گھر کی طرف اس کی نظریں ہو گئی ہیں، گھر کے اندر جو ان کے ایشوز چل رہے ہیں، اسی لیے ان کا اس وقت کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اگر آپ تاجکستان یا باقی ممالک کی ایک پروجیکٹ یہ بھی تھا کہ تاجک گورنمنٹ نے ان کے لیے ان سے پیسے لے کر، کیونکہ یہ کافی ڈالر لے کر آئے تھے اور ہوں گے اوبیسلی، یہی وجہ ہے کہ جو شوق منی کے لیے 50,000 افغانیز کا انہوں نے ایک بار مقرر کیا ہے، تو وہ تاجک گورنمنٹ نے اور سنٹرل ایشیا میں یہ کہا گیا کہ آپ یہاں انویسٹ کریں، انہی پیسوں سے ان کے لیے جو نارتھ کے جو لوگ تھے وہ اس طرف، ظاہری بات ہے ان کے قریب وہ پڑتا تھا، وہاں ان کے لیے رہائشی بستیاں ایک مخصوص علاقے میں لائک اے ڈسٹرکٹ وہ قائم کی گئی، تو انویسٹمنٹ بھی ہو گئی۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو پالیسی لیول پہ کنفیوژن ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جیسے ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی افغانیوں کو واپس چلے، کہ مہاجر، نصرت صاحب اس پر بہتر گفتگو کر پائیں گے، مہاجر یا ریفیوجیز وہ UNHCR گلوبلی ایک ایکسپٹڈ ٹرم ہے، ابھی یہ ریفیوجیز نہیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ویزے پر آئے تھے جیسے کہ میں نے ذکر کیا۔ لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی سارے افغانیوں کو نکالو، تو اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے یہاں پر بزنس اسٹیبلش ہو، جنہوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ، وہ سب ایک منٹ کا کامنٹ کرنے بریک پہ جا رہے ہیں اسی پہ، یہ بڑا یہ اہم میرے ایشو خیال میں ایک غلط جو فخر بھائی ایڈریس کر رہے ہیں، اس پر آپ اچھا نہیں، سب سے پہلے تو فخر آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا عدنان، چونکہ اب ہمیں بریک پر جانا ہے، بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ہپوکریسی نے جیسے کہا کہ انہوں نے ان کو اپنے ہاں بات کرنا تھا، ایک بہت بڑی تعداد کو، نمبر کم ہے، میری بات تو سن لو نا، اب ان کی آس پہ دوسرے بھی آ گئے، اب یہ ہے کہ جن کے ساتھ فارم کمٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے، اب وہ نمبر 25,000 ہے، 50,000 ہے یا 1 لاکھ ہے، ان کو بھی جو فخر نے کیٹیگوریکلی جس طرح ایکسپلین کیا، واضح کر دیا ہے، وہ یوکرین کی وجہ سے، تو وہ اس چکر میں ہے کہ یار ٹھیک ہے، اگر اسلام آباد میں رہ رہے ہیں تو ہم وظیفہ دے رہے ہیں، وہی آپ پہ کیا بوجھ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن
مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ بہت اعلیٰ سطح پہ وہ تو 25,000 امریکہ نے 25,000 تو ہے، یہ تو ایک اسپیسیفک نمبر وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت سینسٹیو کام کرتے رہے ہیں اور یہ جانے ہوئے لوگ ہیں وہاں، ان کا وہاں جانا ان کی جان کو خطرے کا سبب ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں آخری بات یعنی بریک سے جانے سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ ایک تھوڑا سا یعنی پختون قوم پرستی بھی آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ظاہر ہے کہ وہ جہاد کے بنے ہوئے رشتے بھی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جب ناراضگی چل رہی تھی اور وجوہات کی بنا پر جن کا تذکرہ فخر نے کیا، تو انہوں نے افغان مہاجرین کے ساتھ اپنی جگانگت دکھانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ آج عوامی نیشنل پارٹی کے وہ امیر حیدر ہوتی جو ہیں، انہوں نے بڑا تفصیلی بیان دیا، انہوں نے کہا نہیں جناب یہ جلد بازی نہ کریں، ایسا نہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ 30 سیکنڈ میں ایک اور جواب دے دیں مجھے، کو لگ بھگ 7 سے 8 لاکھ لوگ ہیں، رف ایسٹیمیٹ، یورپی یونین کا فگر ہم اٹھا دیں گے، غیر قانونی غیر قانونی۔ اب اس میں سے 1.5 لاکھ واپس چلے گئے، چلو کل تک 50,000 اور چلے گئے جی، لوڈ پڑ گیا، تو جب بھی 5-5.5 لاکھ لوگ رہ رہے ہوں گے، کیا کرے گی گورنمنٹ؟ بھائی یہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں میں جو وزیر داخلہ صاحب ہیں کہ جی ہم نے ان کے وہ بنا لیے ہیں سینٹرز اور یہ اور وہ 5.5-6 لاکھ لوگوں اور پھر ہم انہیں وہاں رکھیں گے، مطلب یہ کر سکتے ہیں 5.5-6 لاکھ لوگوں کو غیر یار قانونی؟ اٹس اے ہیوج ٹاسک، It's not easy job. ٹاسک، کیونکہ دیکھو نا ہمارے ہاں تو عام ملزمان کو ڈھونڈنے میں بریک کا ٹائم ہے جی، اللہ کرے کہ ہو سکے، یہ لیکن میرا بہت نہیں بڑا خیال۔ نمبر ہے دوسرا صاحب، لیکن یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے نمبر پہ اگر ہوگا نا تو اس کا ایک تھوڑا بہت آپ یہ دیکھیے میرے خیال میں ایک لمبا پلان آپ کو کرنا پڑے گا اس کو ایگزیکیوٹ میرا کرنے اپنا کا، خیال کیونکہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی جو موسیقار ہیں یا جو یار اب یہ جیسے ان کی 2 نمبریاں ہیں نا UNHCR اور فلانے، تو بھائی یہ غزہ میں بھی انسان ہے نا، تو ان کے لیے ہیومن کوریڈور کیوں نہیں بنانے کی اجازت دلوا رہے کہ جی ان کو اگر دوائیاں پہنچانی ہیں، پانی دینا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بریک کا ہے تو بیچارے پاکستان پر پاکستان میں ایک بریک لے لیں اسد۔ ناظرین ویلکم بیک۔ سر آپ کے اور میرے اور سامعین و ناظرین کے، اچھا میں سامعین کیوں کہتا ہوں کیونکہ جب ٹی وی چل رہا ہوتا ہے آواز اونچی ہوتی ہے، تو جو لیفٹ رائٹ پھر رہے ہوتے ہیں تو سن رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے میں سامعین کہتا ہوں سر۔ ہم سب کے ہر دل عزیز، آپ میری اردو ہاں ہر دل عزیز جی، کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیں؟ ہر دل عزیز وزیر اعظم صاحب، ان کی اور آپ کی ڈریسنگ، مطلب دونوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے دونوں کی ڈریسنگ بہت شاندار ہوتی ہے۔ اب آپ نے ان سے سیکھی ہے یا انہوں نے آپ سے سیکھی ہے، تو آپ دونوں کا پرسنل میٹر ہے۔ میرا اپنا خیال ہے وہ بھارت۔ اچھا anyway، انہوں نے آج I don't want to discuss fashion in my show, you know. Anyway, لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، لاہور میں لمس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے خطاب کیا، انٹریکشن کیا۔ خطاب ہوتا ہے کہ بس خطاب کر کے نکل گئے، انٹریکشن جیسے باجوہ صاحب کرتے تھے، وہ بھی اسی یونیورسٹی میں جاتے تھے، بڑے شوق سے جاتے تھے۔ اچھا اس پھر میں دونوں میں مشترکہ قدر جو ہے وہ یعنی تھک سکن یا ڈھیٹ ہڈی ہونا ہے، کیا ہے؟ نہیں کیا یہ ہے کامن نہیں مطلب ٹھیک ہے، مطلب میں آپ کو تاریخی حوالے بھی دے رہا ہوں سر۔ انہوں نے کہا کیا ہے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ایک بچے نے الیکشن کی تاخیر پر سوال پوچھ لیا، تو انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 200، مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں جیسے میں آئین کا پاسدار ہوں، وہ بھی آئین پہ بڑے ڈٹے ہوئے ہیں کہ 254 یہ کہتا ہے کہ کوئی کام تاخیر سے ہونے کی وجہ سے غیر آئینی نہیں ہو جاتا، کہ اگر الیکشن 90 دن میں آئین نے کہے ہیں وہ 190 دن بعد ہو جاتے ہیں تو غیر آئینی نہیں۔ برادر ملت وہ جس قسم کے ماحول میں تھے، وہاں پہ مجھے بہت ساری کلپس آئیں، میں تمہیں دوبارہ کہوں کہ میں کاکڑ صاحب کے ساتھ کوئی تفریح لینے کے موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ وہ مرنجا آدمی ہیں اور میرے ساتھ اچھے وہ یعنی کہ کون سے آدمی؟ مرنجا ایک اردو کا لفظ ہوتا ہے کہ مطلب کہ ہیپی کو لکی ٹائپ جو لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، تو خواہ کا بگاڑنی بھی ابھی یعنی وقتی طور پر ہیں کچھ دن کو صحیح، لیکن آئی تھنک کہ انہیں اپنی فریکوینسی یہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے یہ بتانا کہ انہیں ہر موقع کی غزل منہ زبانی یاد ہے، انہیں اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔ یہ میں سنجیدگی سے مشورہ دے رہا ہوں۔ لیکن آپ لوگوں کا آپ یہ دیکھیے میری بات سے، یہ کولیکٹیو مسئلہ ہے ہمارا۔ ارے بھئی ایک شخص اگر آیا ہے وہ بڑا اگریسو ہے، وہ باہر نکلتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، آپ کے مسئلے سنتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے نا۔ میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ جو بعض اوقات رولرز جو ہیں نا انہیں بہت کم بولنا ہوتا ہے یا بولنا چاہیے۔ دیکھیے وہ ایک بادشاہوں کی خاموشی جو ہے
उस पे बड़ी दास्तानें लिखी गई हैं। ठीक, अब जैसे बाइडेन को तुम बहुत कम देखते होगे इस तरह इंटरेक्ट करते हुए, बहुत बड़ बोला था, ट्रम्प तो देखो आजकल कहाँ है। ठीक, एक मिसाल के तौर पर मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मैं वाक़तन आज मैं फोकस करना चाह रहा था अपने रावलपिंडी के हीरो इनकलाबी पे। और मैं आप आपको मुझे भी- बार बार डिवर्ट करके तो ये उधर जा रहे हैं। अब देखिए ना, जैसे उन्होंने कितनी अच्छी बात की, उन्होंने लानत भेजी है 9 मई में मुलव्वस अफराद पे। उसके बाद उन्हें अचानक दरियाफ्त हुआ कि आजकल आर्मी चीफ जो है वो तो उनके शहर के हैं। नहीं, बाजवा साहब को कहते थे गॉर्डन कॉलेज इकट्ठे से- अब ये कि गॉर्डन कॉलेज के भी गए ही नहीं बाजवा साहब। अच्छा, और अगर वो गए भी हो तो इनकी उम्र का सीरियस वो यार वो तो दूसरे कॉलेज के थे, गालिबन सीबी कॉलेज है, पता नहीं क्या, वो यार जहाँ पे इरफान सिद्दीकी के साथ वो पढ़ाते थे। नहीं, ये नहीं थे, ये अपना साथ और यार ये तो ये दावे करता रहा है, और कभी जब ये 1-on-1 करता था रेटिंग्स के लालच में, कह रहा जब मैं मौजे-तुंग से मिला, भाई तुम किस कैपेसिटी में मिले, कि कहाँ है हिस्टोरिक रिकॉर्ड मौजे-तुंग? नहीं, शेख रशीद मौजूद से नहीं मिला। कैसे, कब? अब मैं क्या बात बताऊं? नहीं, बंदा मिल ही लेता ना सर, इसमें क्या है? ओ भाई साहब, उसने कहा मुझे बाकायदा, जब मैं स्टूडेंट लीडर था 69-70, मौजूद ने मेरा सुना, उन्हें मुझे बुलवाया। यानी वो जो कि खुद एक मुल्क में इनकलाब लाया, वो इनसे इनकलाबी ख्यालात दे रहा था, और 1-on-1 इंटरव्यू में रेटिंग्स के लालच में हम जो जलीलो खार होते हैं एंकर हजरात, उसकी सुन रहे थे। अब खैर वो फिर मैं बहक जाऊंगा, मैं इसमें तुम्हें एक मुझे वाक़या भी याद आ गया। नहीं सुना, अब आपको सुनाना हाँ, पड़ेगा। नहीं, सुनाना पड़ेगा सर। ओ भाई साहब, जब मैं नेशन का यहाँ पे ब्यूरो चीफ था ना, हाँ। तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब भी इनकी मुलाकात होती ना मरहूम मजीद निजामी साहब से, अगर ये है ताड़े ब्यूरो चीफ बहुत तंग कर देना। यू वर द ब्यूरो चीफ आए हुए थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद का। तो मजीद साहब अल्लाह बख्शे, वो बड़े स्ट्रेट अवे में ना वो ये कहते थे कि जी वो भी लाहौरियन है, तुसी भी लाहौरी हो, तो हाँ गल करो, मैं की हाँ ऐ दसो कि इफ ही हैज यू नो फाइल्ड एनी फॉल्स स्टोरीज, मैं अकाउंटेबल करा। यस, बाकी व्हाटएवर ही राइट्स कॉल। खैर वो करते कराते हुए मुझे कहा कि भाई वो बहुत करते रहते हैं, कि ये जा रहे हैं चाइना, तो मैंने आपका नाम डाला है, मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे, तो आप चलें, कोई बात नहीं। वहाँ गए तो वो हंसपे रिवायत दीवार चीन दिखा रहे थे हमें, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी माशाल्लाह इल्म फजल के बादशाह हैं। वो पूरे अच्छा, उनके एक बंदा इंटरप्रेटर वो उर्दू ज़बान जानता था, एक अंग्रेजी वाला था, और यकीनन उस ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का पढ़ा हुआ था, तो वो पंजाबी जानता होगा। तो उन्होंने कैजुअली पूछा, कहने लगे कि ये सहाफियों के साथ खड़े ना, बजाय भाई तो आपके साथ एस्कॉर्ट्स हैं, उनसे पूछो। कहने लगे यार ये दीवारें चीन बना रहे थे, तो फिर ये सुना है चीन पे कब्जा कैसे आ गया था? ये किसने कहा? यानी कि नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एकदम से बजाय इसकी कोई और बोलता, तो एज वजीर इत्तलात ये हजरत साहब फरमाते हैं, रावलपिंडी के बुकरात असर, कहते कि वो पैसे लाते सन। माय गॉड। अच्छा, अचानक जो है वो मियाँ साहब की मेरे पे नजर पड़ गई। उनका ख्याल होगा कि दानिश्वर टाइप का है, अंग्रेजी में लिखता है, नकल नकल। मुझे कहते हैं कि ठीक है ना शेख साहब, और मैं कहनी सर असल में बात ये है कि ये जो मंगोल्स थे, उन्होंने बहुत बड़ा उस जमाने की स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव ये किया कि ये दीवारें चीन बनाते रहे, ये एंटिसिपेट कर रहे थे वहां से हमला का जी होगा, वो तो बैक साइड से आ गए। वो आ गए नहीं फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ गोबी, जो कि उस जमाने में ये समझा जाता था कि इसे तो कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता। तो अच्छा, इन्होंने यूं करके देखा और इन्हें कहा तो उसी भी हमें लगे रहते और अभी भी देखें। अब ये जो सर क्रेडिट दे उनको, 9 मई और तहरीक इंसाफ के साथ जितने भी निकले कोई नहीं बचा। वह शेख रशीद साहब में आकर रोज मीडिया। अच्छा, अब उन्होंने बहाने में अपनी मीटिंग भी यानी सीख कर लिया कि मेरी अगर बड़े लोगों से बात हो तो मैं इनके लिए मेरे शहर के हैं तो मेरे तो फखर है वगैरह वगैरह। एनीवे, अब मैं जो उनके बारे में कह रहा हूँ कि जरा आप थोड़ा सा ना करें इतना इंटरेक्शन, ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल के वो यानी इनको तो रावलपिंडी के बुकराते असर, इनको फिर हम कहेंगे कि वो सुनो मेरी बात। अब इन्होंने आपको कोई मसला है वैसे काका साहब से? खालिसतन नहीं, एक कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल हुआ कि जी पंजाब और वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हुए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान। अब ये कि खल के खुदा जो है वो उनकी अक्सरियत ये कहती है कि जी आइन में तो लिखा हुआ है 90 दिन, बाकी इफ एंड बट्स में नहीं पढ़ते, क्योंकि आजकल वो ट्वीट का जमाना है ना, लोगों की एक लाइन में बस जवाब होता है। अब इन्होंने कहा कि नहीं जी आइन का आर्टिकल 254, अब पता है
جب سے انہوں نے کہا یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی کام میں تاخیر ہو جائے تو وہ غیر آئینی خیر ہے نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے یہ ان کا یہ آیا ہے. مجھے ابھی تک 45-50 کے قریب پیغامات آ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ نصرت صاحب تسی تو بڑیاں بڑکاں لا رسو کہ جنوری میں الیکشن ہو جائیں گے, یہ ارادے کیا ہیں؟ کیا مطلب؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ بجائے اس کو کانٹیکس میں دیکھنے کے کہ یہ جو کاکڑ صاحب نے آپ بیان کیا دیا ہے, خدشہ ظاہر کریں گے جنوری میں الیکشن نہیں ہوں گے؟ میں نہیں کر رہا. لوگ مجھے تنگ کر رہے تھے کہ یہ اصل میں کاکڑ صاحب جو ہیں یہ ذہن سازی لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ شاید جیسے میں دعویٰ کیے چلے جا رہا ہوں کہ جی زیادہ سے زیادہ 11 فروری ورنہ 28 جنوری کو میری دانش شکر ٹھیک ہے. ہے نا؟ آپ تو ڈیلے کا خدشہ نہیں کہہ رہے بھائی میں نہیں کہہ رہا, لیکن میں اکثریت یا لوگوں کی رائے کا نمائندہ نہیں کرتا. مجھے میں بتا رہا ہوں 45 سے 50 لوگوں نے کہا کہ سر اب یہ بات تو چل رہی ہے نا, اب انصاف سے کہنا کیمرے کی طرف دیکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے. کتنا بے یقینی ہے آپ کو مجھ کچھ پہ. لوگ یقین یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر الیکشن اپریل میں ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے, یا نہیں کہہ رہے؟ کچھ لوگ نہیں کہہ رہے, ایک شخص ہے جس کو بڑی سج دھج کے ساتھ لایا گیا ہے. وہ پتہ نہیں, لیکن ان کے نام سے منسوب بات چل رہی ہے کہ جو بقول شخص ہے جنہیں بڑے منت سماجت کے بعد لایا گیا, وہ چاہ رہے ہیں, جو کہ میں اس پہ ویسے ایمان لانے کو تیار نہیں ہوں, کیونکہ اگر وہ اس پہ آمادہ ہو جائیں تو اس کا مطلب ان کا تو یہ رہا صاحب ہی کاٹ گیا نا کہ جی وہ جمہوریت اور سول کیا ہم جنوری سے لیٹ ہو سکتا ہے, فروری سے لیٹ الیکشن؟ میرا خیال ہے بھائی آئین کو آئین میں تو کہہ دیا نا 254 تو 10 سال بعد کرا لیں. سینٹ آئین کو معطل کیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اب سینٹ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا کیسے کہ 6 سال ہو رکھتے نہیں یار, کیسے ایکسٹینشن تو دے سکتے. اور نہیں سوال آئی ڈونٹ سی, جب تک آپ آئین کو معطل نہیں کرتے ہیں تو باقی زلزلے بھی آ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ ہاں, لیکن بریک پہ جا By the law of ایسا logic. کام نہیں ہے جو کہ نہیں ہو سکتا. بھی یاد رکھیے گا, ہاں وہ تو یہ ایسا کام نہیں کہ نہیں ہو سکتا, وہ تو بہت کچھ سکتے کہ کل جیسے دن نہیں ہوگا, یہ نہیں دن بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے, اللہ نہ کاکڑ کرے. صاحب وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں اور بن گئے, تو اس ملک میں تو کچھ ان کو تو ویسے ہی کاکڑ صاحب سے کوئی مسئلہ ہے. ارے میرے انہوں نے آپ کے اور میرے بجلی کے بلوں میں بات کی, انہوں نے اس کی مخالفت کر دی, تو نصرت صاحب بریک لے لیتے ہیں. صرف 1 منٹ اس سے پہلے کہ تم اپنی پٹاری سے پھر کچھ نکالو, میں صرف تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اب سے صرف 2 گھنٹے پہلے آپ کے استاد محترم اور میرے چھوٹے بھائی حامد میر نے ایک یعنی کہ ٹویٹ کر رکھا. اب یقیناً اس کے ذہن میں بھی اسی طرح جیسے مجھے آتے رہے ہیں, انہوں نے سوال پوچھا ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا, کیا آپ کو یقین ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں واقعی الیکشن ہو جائیں گے؟ سو میاں سمجھا کرو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صاحب آپ ٹھیک ہے, بڑے اچھے آپ کے, میں کانفیڈنس کو سلام پیش کرتا ہوں کاکڑ صاحب, بٹ ڈونٹ انٹریکٹ سو فریکوینٹلی. مطلب خدشات تو ہیں نا, مطلب استاد محترم کہہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں بھائی میں نے تمہیں کہا کہ لوگوں نے مجھے حالانکہ میں اب بھی جو تم کہہ رہے ہو میں اس بات پہ بلیو کرنا چاہوں گا کہ کاکڑ صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ بھی وہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن نہیں ہو پائے تو اس کی یعنی کہ بچت ہے آرٹیکل 254. آئین ہمیں دیتا ہے. یہ مستقبل کے حوالے سے ان کے کامنٹ نہیں ہے, لیکن لوگوں نے ایک دم سے شک شبے کا بیلا یہی ہوتا ہے, ہو تو سکتا ہے نا, جو گلے شاہ نے مطلب اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے. سر اب ایک ذرا اہم ایشو ہے, آپ اور میں اب مہنگی گیس استعمال کریں گے, مہنگے بل آئیں گے. آج ویسے دیکھیے جہاں پہ ان کی تعریف ہے, آج کاکڑ صاحب نے ابھی آج تو منظوری نہیں دی نا فی الحال, دے دینی بلا. لیکن ایک منصوبہ ہے روس کے ساتھ پاکستان کا, روس کے پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن. مجھے یہ بتائیے منصوبہ کس نے, مطلب کریڈٹ کس کو جاتا ہے, کس نے روس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا, اور یہ تاخیر ہماری طرف سے ہی ہے؟ بابو یہ معاملہ تو شروع تو مشرف صاحب کے زمانے سے ہو گیا تھا. اچھا, یعنی کہ آنا جانا ایم او یوز اور فلانے اور اس کے بعد اس میں ہوتے رہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں صورتحال میں تھے تو ہم لکی تھے, خوش نصیب تھے کہ سندھ میں کافی گیس کے نئے ذخائر دریافت ہو گئے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ تھوڑی سی پھر ہماری طرف سے بھی کہا کہ یار شاید اور بھی ہو.
مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ اس گیس کی بات کر رہے ہیں نا، میری بدقسمتی ہے، آپ پھر یہ کہیں گے کہ شاید جیسے مجھے خدا نخواستہ کاکڑ صاحب سے کوئی بغض ہے۔ روس کے ساتھ گیس کا جو معاملہ ہے فراہمی کا، وہ اسی دن ہوا ہو گیا تھا، ہوا ہو گیا تھا، فضا میں اڑ گیا تھا، ختم ہو گیا، نو ویئر۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن قبل جناب وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو ہیں یہ چائنا گئے تھے، جہاں روسی وہاں صدر سے ان کی ان ملاقات بھی ہوئی تھی، روسی صدر سے ون ملاقات ان ہوئی ون تھی۔ ملاقات۔ اور انہوں نے یہ اس ملاقات کے بارے میں اتنے خوش تھے کہ انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یعنی ذاتی حیثیت میں انہوں نے جو اوپننگ ریمارکس ہوتے ہیں نا وہ شیئر کیے۔ آپ ان کو پوری تفصیل سے سنیں، انہوں نے بہت اچھا انہیں مسکا لگایا کہ جی بولنے کا گر آتا ہے نا کہ انہیں میں سب کو۔ تو رشین آرتھوڈاکس میں نے چرچ دیکھے اور فلانا اور ڈماکڑا اور ہمارے یہ اور ہمارے وہ، ہاں، اور 3-4 کلپ مرتبہ ہے کہیں تو آپ کے پاس؟ میرا خیال ہے ہونی اگر چاہیے ہے تو یہ ذرا- پروڈیوسر کے اچھا پاس۔ ذرا جلدی سنو، ٹائم کی بھی کمی ہے نصرت صاحب، جلدی سے اپنے ختم ہاں کریں تو وہ اس کو۔ سنا دے تو سنائیں اسد صاحب جلدی زیادہ سے، بہتر ہے کہ اس نے 50 سیکنڈ آپ کے پاس، انرجی کوئی بات سر جی گزارش یہ ہے کہ انہوں نے پوری فضا بنائی کہ وہ کہیں کہ ہاں انرجی یہ وہ بار بار آتا رہا۔ اب یہ ہوتا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ لفظوں کو کنجوسی سے استعمال کرنا۔ اب وہ پوتن کہتا ہے ہم تو دنیا میں ظاہر ہے وچ از ٹرو کہ دنیا کی میں گندم پیدا کرنے والوں میں سرفہرست ملکوں میں سے ایک ہے روس، تو انہوں نے کہا جی جتنی چاہیے ہم حاضر نو گیس، انرجی لینا ہو گیس پہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے؟ بھائی وہ ہے، اس میں بہت سارے ایشوز ہیں نا، اب اس پہ آپ چونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ 50 ٹائم سیکنڈ سے ختم ہو گیا زیادہ ناظرین، میں بہت خیال رکھیے گا بغیر ایکسٹرا کے